إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. رواہ البخاری. قابل احترام صدر اجلاس، مدرسہ اسلامیہ کے ذمہ داران، اساتذہ، سٹیج پر اور اس بزم میں موجود خطبہ و علماء کرام، جماعت و جمعیت کے ذمہ داران، مہمانان خصوصی، قریب و بعید سے آئے ہوئے میرے محترم دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور قابل احترام ماں اور بہنوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے دور کے بارے میں بتاتے ہوئے فرمایا کہ تم پر جو بھی آنے والا زمانہ ہے اس کے بعد والا زمانہ تم پر شر والا ہی ہوگا. جو بھی آنے والا دور ہے وہ شر والا، زیادہ شر والا ہوگا، یہاں تک کہ تم اللہ سے، اپنے رب سے جا ملو. اسی طرح سے ترمذی کی ایک روایت میں آپ نے فرمایا ما من عام الا والذی بعدہ شر منہ حتی تلقوا ربکم. ہر سال جو آئندہ آئے گا وہ پچھلے سال سے زیادہ شر والا ہوگا، یہاں تک کہ تم اپنے رب سے جا ملو. ان دونوں حدیثوں سے بات معلوم ہوتی ہے کہ آنے والا دور پچھلے دور سے زیادہ شر والا ہوگا، زیادہ فتنوں والا ہوگا. بگاڑ، برائیاں، گمراہیاں یہ بڑھتی چلی جائیں گی یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے دور میں فتنوں کے بارے میں خصوصی طور سے امت کو آگاہ کیا. صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز ادا کی، اس کے بعد آپ ممبر پر کھڑے ہوئے اور آپ نے لوگوں کو فتنوں کے بارے میں بتایا، یہاں تک کہ ظہر کی نماز کا وقت آیا. پھر آپ اترے، ظہر کی نماز ادا کی، پھر اس کے بعد پھر ممبر پر کھڑے ہوئے اور آپ نے فتنوں کے بارے میں بتایا. پھر اس کے بعد عصر کی نماز کا وقت آیا، آپ ممبر سے اترے، نماز ادا کی، اس کے بعد آپ پھر ممبر پر کھڑے ہوئے اور آپ نے فتنوں کے بارے میں بتایا، یہاں تک کہ مغرب کی نماز کا وقت آیا. سورج غروب ہو گیا. فجر کے بعد سے لے کر مغرب کی نماز تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کے بعد ایک آنے والی فتنوں کے بارے میں بتایا تاکہ امت آگاہ ہو جائے اور اپنے آپ کو فتنوں سے بچانے کے لیے تیار رہے. اتنی ساری باتیں اتنے سے وقت میں بیان کرنا ایک بہت مشکل بات ہے. اس دور کے فتنے اور آنے والے دور کے فتنے کیا ہیں، یہ ساری تفصیل بیان کرنے کے لیے کافی وقت درکار ہے اور علماء کی کتابیں اس پر موجود ہیں، ہم مطالعہ اس کا کر سکتے ہیں. لیکن موجودہ حالات میں کچھ باتیں ہیں جن کے بارے میں جاننا ضروری ہے اور ان فتنوں سے خبردار رہنا ضروری ہے. اس وجہ سے کہ اگر ہم نے ان فتنوں کے بارے میں کوئی قدم نہیں اٹھایا اور ان سے بچنے کے لیے قوم کو، امت کو، ملت کو تیار نہیں کیا تو ایک بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے اور اس کی لپیٹ میں وہ لوگ بھی آ سکتے ہیں جو اس فتنے میں گرفتار نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. اپنے آپ کو بچاؤ، خبردار ہو جاؤ ایسے فتنوں کے بارے میں، ایسے عذاب کے سلسلے میں جس کی لپیٹ میں صرف خاص لوگ نہیں آئیں گے. ایسا فتنہ جس میں صرف خاص لوگ نہیں بلکہ عمومی طور پر لوگ مبتلا ہوں گے، اور اس کا جب وبال آئے گا، اس کا جب عذاب آئے گا تو صرف گناہگاروں پر، ظالموں پر نہیں آئے گا، بدکار لوگوں پر نہیں آئے گا، بلکہ اس عذاب کی لپیٹ میں سارے لوگ آ جائیں گے. وہ پورا سماج برباد ہوگا، عذاب کا شکار ہوگا. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور اچھی طرح جان لو کہ اللہ تعالیٰ سخت پکڑ کرنے والا ہے.
گناہ کے بعد اللہ کی طرف سے مواخذہ ہوگا تو یہ بہت سخت ہوگا، اور یہ پکڑ صرف گناہ گاروں کی نہیں ہوگی بلکہ ان لوگوں کی بھی ہوگی جو اس معاشرے میں چلتے رہے لیکن انہوں نے گناہ کو روکا نہیں، اس معاشرے میں سانس لیتے رہے، برائیوں کو اپنی آنکھوں سے ہوتا ہوا دیکھتے رہے لیکن انہوں نے اصلاح کی کوشش نہیں کی، ایسے لوگ بھی اس عذاب کا شکار ہوں گے۔ اسی لیے اس آیت کی تفسیر میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں امر اللہ المؤمنین اللہ یقر المنکر بین اظہرہم، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ وہ اپنے سماج میں، اپنے معاشرے میں منکر کو، برائیوں کو، بگاڑ کو ہوتا ہوا دیکھیں اور اس کو روکے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس بگاڑ پر راضی ہو جائے، اس بگاڑ کو دیکھ کر خاموش رہیں اور چلنے دیں، ایسا نہ ہو۔ اللہ نے اس بات کا حکم دیا ہے فَيَعُمَّهُمُ اللَّهُ بِالْعَذَابِ، اور اگر ایسا ہوا تو اللہ تعالیٰ ان سب کو عذاب دے گا، بگڑے ہوئوں کو بھی اور بگاڑ پر خاموش رہنے والوں کو بھی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے، اس کو امام ابن جریر الطبری نے اپنی تفسیر میں حسن سند کے ساتھ ذکر کیا، اس روایت سے معلوم ہوتا ہے، اس آیت سے، اس کی تفسیر سے جو صحابی رسول نے بیان کی ہے، معلوم ہوتا ہے کہ جب سماج میں بگاڑ غالب ہو جاتا ہے اور روکنے والے خاموش رہتے ہیں، اصلاح کی کوشش نہیں کرتے ہیں، تو عذاب بھی عام ہو جاتا ہے۔ اس عذاب کی شکار وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو بگاڑ میں شریک نہیں تھے لیکن اصلاح کا حصہ بھی نہیں بنے۔ لہٰذا اس بگاڑ کو، ان فتنوں کو جاننے کی ضرورت اس لیے بھی ہے کہ ہم اس بارے میں چوکنا ہوں اور اپنے سماج کی اصلاح کی کوشش کریں۔ ساری برائیوں کو ذکر کرنا اس قلیل وقت میں ممکن نہیں ہے، لہٰذا ہم 5 چیزوں کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ عام طور سے وبا ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے اور یہ بہت سنگین معاملات ہیں جن کا نقصان بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ سب سے پہلی چیز جو اس معاشرے میں جو فتنہ پھیل رہا ہے وہ عشق بازی کی بنیاد پر یا دنیا کی بنیاد پر بے دینی اور ارتداد کا فتنہ، پیار محبت کی وجہ سے دین چھوڑ دینا، جو خاص طور سے لڑکیوں میں دیکھنے میں آ رہا ہے، اور دنیا، عہدہ، مال، پیسہ، جاب، سیاست کی بنیاد پر اپنے دین کو چھوڑ کر کفر اور شرک میں بھی مبتلا ہو جانا، کبھی کھلم کھلا دین کو چھوڑ دینا یا کبھی دین کا نام لیتے ہوئے وہ سارے کام کرنا جو آدمی کو اسلام سے نکال دیتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہوئے وہ سارے کام کرنا جن سے اسلام روکتا ہے، جس سے اسلام برباد ہو جاتا ہے۔ آج اس دور میں محبت اور عشق بازی کے نام پر یا سیاست کے نام پر یا دنیا کی طلب میں یہ چیز عام ہوتی جا رہی ہے۔ ایک آدمی بے دینی کو اپنانے میں کوئی عار محسوس نہیں کر رہا ہے، اور کسی کے عشق میں، محبت میں دین کو چھوڑنا کوئی بہت سنگین بات نہیں رہ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں بتایا تھا کہ کتنی جلدی ایک آدمی آنے والے دور میں اسلام کو چھوڑنے والا بنے گا۔ آپ نے فرمایا بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم، نیک اعمال میں جلدی کرو، جلدی جلدی نیک اعمال کا اہتمام کر کے اپنی آخرت بنا لو، ایسے فتنوں کے آنے سے پہلے جو اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح تاریک ہوں گے۔ ایسے فتنے آئیں گے جو رات کے اندھیرے کی طرح ہوں گے، جس میں انسان کو راستہ دکھائی نہیں دیتا ہے، اور کھائی اور راستے میں فرق، اور گڑھے کا علم نہیں ہوتا ہے، آدمی گڑھے میں گر جاتا ہے، کھائی میں گر جاتا ہے اندھیرے کی وجہ سے۔ ایسے فتنے آئیں گے کہ انسان کو واقعی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ وہ اگلا قدم کہاں رکھ رہا ہے، گمراہی کی وجہ سے وہ برباد ہو جائے گا، ہلاک ہوگا۔ بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم، نیک اعمال میں جلدی کرو ایسے فتنوں کے آنے سے پہلے جو اندھیری رات کے تاریک ٹکڑوں کی طرح اندھیرے ہوں گے، تاریک ہوں گے۔ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، آدمی کا حال یہ ہوگا کہ صبح وہ مومن ہوگا لیکن شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، او یمسی مؤمنا ویصبح کافرا، یا شام میں مومن ہوگا لیکن صبح ہوتے ہوتے ارتداد کا شکار ہو جائے گا، کافر بن جائے گا، اسلام کو چھوڑ دے گا۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، وہ اپنے دین کو فروخت کر دے گا، بیچ ڈالے گا دنیا کی تھوڑی سی پونجی کے بدلے۔ عزت، مقام، پیسہ، سیاست میں کوئی اور مقام یا دنیا کی ڈگری یا کسی چاہنے والے کو پانا،
دنیا کی چیزیں، دنیا اس کو کہتے ہیں جو اللہ سے غافل کر دے، اللہ سے دور کر دے۔ دنیا کی کوئی چیز لینے کے لیے، دنیا کی کسی نعمت کو حاصل کرنے کے لیے، اپنی چاہت کو حاصل کرنے کے لیے وہ اللہ کے دین کو بیچ ڈالے گا۔ بیچنا کیسے ہوتا ہے؟ ایک چیز لے کر آدمی ایک چیز دیتا ہے، کسی چیز کو پانے کے لیے وہ دین کو کھونا گوارا کر لے گا۔ آج کے معاشرے میں آپ دیکھیے، ماں باپ اپنی بچیوں کو پڑھانا چاہتے ہیں، کیوں؟ تاکہ کل کو طلاق ہو جائے تو اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو۔ ماں باپ اپنے بچیوں کو پڑھانا چاہتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اس کی شادی جب ہو، رشتہ کہیں ہو تو بتانے میں آسانی رہے کہ بی ایس سی ہے، بی اے ہے، ایم اے ہے۔ دنیا کی تعلیم اس کو دیتے ہیں، لیکن دین کی تعلیم نہیں دیتے ہیں، بلکہ دین کی تعلیم میں رکاوٹ خود یہ دنیا کی تعلیم ہوتی ہے۔ لوگ دیندار لوگ جب کہیں کہ آپ کی بچی دین کے بارے میں کیا جانتی ہے، کہ ابھی بہت پڑھ رہی ہے نا، اس پہ پڑھائی کا بوجھ ہے، اس لیے وہ دینی مجالس میں نہیں آ سکتی ہے، مدرسے میں نہیں آ سکتی ہے، اور دین کی باتیں سنتی نہیں ہے، اس کے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ ماں باپ چاہتے ہیں کہ بچی کا فیوچر بنے، اس وجہ سے اس کو تعلیم پر تعلیم، اور ایک کالج سے اسکول سے کالج اور کالج سے یونیورسٹی میں بھیجتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دین کی بنیادی باتوں سے بھی عاری ہوتی ہے۔ صحیح عقیدہ اس کے پاس نہیں، دین کی اہمیت اس کے پاس نہیں، آخرت کی فکر اس کے پاس نہیں، اللہ کی عظمت، رسول کی عظمت، قرآن کی عظمت، اللہ کے دین کی عظمت اس کے دل میں نہیں ہوتی ہے۔ جس ماحول میں وہ پنپتی ہے، پڑھتی لکھتی ہے، اس ماحول میں دنیا دنیا دنیا، عزت شہرت اور دنیا کی چیزیں، اور پھر ماحول ایسا ملتا ہے، مخلوط تعلیم، لڑکے لڑکیاں ساتھ میں پڑھ رہے ہیں، ایک دوسرے کا تعاون کر رہے ہیں پڑھائی میں، اور ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اٹھتے ہیں، آتے جاتے ہیں، کینٹین میں گھومتے پھرتے ہیں، فلمیں تک دیکھنے چلے جاتے ہیں، پکنک پر چلے جاتے ہیں۔ ماں باپ بھی کہتے ہیں کہ نہیں، ہاں ٹھیک ہے، اسکول کی طرف سے، کالج کی طرف سے مطالبہ ہے، شرط رکھی گئی ہے کہ اس کو فلاں شہر میں بھی جانا پڑے گا، تعلیم کی اور ریسرچ کی غرض سے۔ لڑکی لڑکے سب مل کے آپس میں جاتے ہیں، اور وہاں جانے کے بعد لاج میں یا یہاں وہاں ٹھہرتے ہیں، آپس میں ملاپ ہوتا ہے۔ اتنے لمبے زمانے تک وہ دین سے دور اور دنیا میں اس طرح کے ماحول میں کھو جاتی ہے، اور کسی اور کی ہو جاتی ہے، ایسے ہوتی ہے کہ پھر وہ ماں باپ کی بھی نہیں ہوتی ہے، باہر کے باہر وہ شادی کر لیتی ہے، کورٹ میں جا کر وہ نکاح، جس کو نکاح بھی نہیں کہا جا سکتا، بعض اوقات وہ مسلمان بھی نہیں ہوتا ہے، کیونکہ تعلیمی نظام میں مسلمان کتنے ہیں، لڑکے کتنے ہیں، لڑکے دوسرے ہی زیادہ ہیں، اس کو کوئی پسند آ جاتا ہے۔ پھر بہت دیر کے بعد ماں باپ کو معلوم ہوتا ہے، اور پھر پولیس کے پاس وہ لوگ بیٹھتے ہیں، پولیس پوچھتا ہے ماں باپ کے پاس جانا ہے، کس کے ساتھ جانا ہے؟ ماں باپ روتے دھوتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں، بیٹی ہم نے پال پوس کے تجھ کو بڑا کیا ہے، چل ہمارے ساتھ، جو چاہتی ہے تجھ کو دیں گے، اچھے سے اچھا رشتہ تیرا کریں گے۔ کہتی نہیں، میرا دل اس پر آ گیا ہے، آپ دنیا کی کوئی بھی چیز دے دو، میں نہیں آ سکتی، اب ہم ساتھ میں رہیں گے۔ اسی پولیس چوکی سے وہ اس کے ساتھ جاتی ہے، اور ماں باپ روتے رہ جاتے ہیں۔ ماں باپ لڑکی کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا چاہتے ہیں، لیکن ماں باپ لڑکی کو راستہ نہیں بتاتے ہیں کہ جب پاؤں پر کھڑی ہوگی تو کس راستے پر چلنا ہے۔ پال پوس کر بڑی کی ہوئی بچی، محبتیں اس پر انڈیلی جاتی ہیں، خون پسینہ ایک کر کے کما کے اس پر خرچ کیا جاتا ہے، ماں محنت کرتی ہے بیماری کے باوجود، لیکن اس کی پڑھائی کی وجہ سے اس کو گھر کے کام نہیں لگاتی۔ اتنی ساری قربانیاں دینے کے بعد جب دین نہیں سکھایا، اللہ اور اس کے رسول کی عظمت دل میں نہیں ہے، وہی بچی کسی اور کے ساتھ جاتی ہے۔ آپ نے اس کو اللہ کا نہیں بنایا، وہ آپ کی نہیں بنتی ہے، وہ کسی اور کی بن جاتی ہے۔ یہی حال لڑکوں کا ہوتا ہے، جدید تعلیم کے نتیجے میں وہ دین کو چھوڑ دیتے ہیں۔ سائنس پڑھ رہے ہیں، ہسٹری پڑھ رہے ہیں، جغرافی پڑھ رہے ہیں، میتھس پڑھ رہے ہیں، اور سائنس پڑھتے 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 اتنے زیادہ ترقی یافتہ ہو جاتے ہیں کہ علماء، دینی ماحول ان کو اپنی ترقی میں رکاوٹ دکھائی دیتا ہے، بلکہ عقل اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اسلام کا بھی انکار کر دیتے ہیں۔ یہ سب دقیانوسی باتیں ہیں، یہ سب فضول باتیں ہیں۔ کون دیکھا قبر کا عذاب، کون دیکھا آخرت، کون دیکھا اللہ کو؟ دلیل ہوگی تو مانیں گے۔ جس ماحول میں وہ پڑھتے ہیں، کبھی آکسفورڈ، کبھی کیمبرج، کبھی کسی اور یونیورسٹی میں جاتے ہیں، اعلیٰ تعلیم یافتہ بن جاتے ہیں، اور ہر چیز دلیل کی بنیاد پر، مشاہدے کی بنیاد پر ماننا ہے، تو پھر اللہ بھی نہیں، رسول بھی نہیں، فرشتے بھی نہیں، اور آخرت بھی نہیں، اور قبر بھی نہیں۔ اتنے زیادہ پڑھ لکھ لیتے ہیں کہ ہر چیز دیکھ کر مانیں گے، اور دین ان کو ایسا لگتا ہے یہ بہت پرانی چیز ہے، دینی احکام ان کو غلط دکھائی دیتے ہیں، یہ ظلم ہے، اسلام میں ایسا ظلم ہے، اسلام میں یہ چیز غلط ہے۔
وہ اپنی اصلاح کرنے کی بجائے وہ اسلام کی اصلاح کرنے والے بن جاتے ہیں. ان کو قربانی فضول دکھائی دیتی ہے، حج فضول دکھائی دیتا ہے، ان کو اسلام کے کئی احکام مسلمانوں کی ترقی میں رکاوٹ دکھائی دینے لگتے ہیں. وہ اسلام کو غلط سمجھنے لگتے ہیں، وہ اسلام کو رسم و رواج کا قائم مقام سمجھتے ہیں. بس یہ بھی ایک کلچرل چیز ہے. ہم کو آگے بڑھنا چاہیے، مسلمانوں کو بدلنا چاہیے، اسلام میں ترمیمات کرنی چاہیے. وہ اسلامی احکام کو مذاق اڑانے میں، کبھی پردے کا، کبھی شراب کا، کبھی کسی اور حکم کا مذاق اڑانے میں اور اس کو غلط بتانے میں کوئی عار اور کوئی شرم محسوس نہیں کرتے. ایک یہ فتنہ بڑھتا جا رہا ہے، جتنی تعلیم بڑھ رہی ہے، دینی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے دنیاوی تعلیم انسان کو الحاد کی طرف لے جاتی ہے. اسلام دنیاوی تعلیم کا مخالف نہیں ہے. ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، دنیا کے بہترین بزنس مین بنے، ناسا میں چلے جائیں، بھائی کون روکا ہے آپ کو؟ آپ سپیس میں چلے جائیں، کون منع کیا آپ کو؟ بہترین تعلیم یافتہ آپ بنے، جو چاہے آپ بنے، لیکن سب سے پہلے بنے تو مسلمان بنے، اور مرے تو مسلمان مرے. ایسا نہ ہو کہ شروعات مسلمان سے ہوئی اور ڈاکٹر مرا لیکن مسلمان نہیں تھا. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت نہ آئے مگر تم مسلمان رہو. دنیا میں آدمی کچھ بھی بن جائے لیکن مسلمان بنا رہے. اس دور کا بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ماں باپ تعلیم کے نام پر اپنے بچوں کو آگے بڑھا رہے ہیں، لیکن اتنے آگے وہ نکل جا رہے ہیں کہ اسلام کی سرحدوں سے بھی باہر نکل جا رہے ہیں. یہ بہت بڑی ذمہ داری والدین کی خاص طور سے ہے اور علماء کی بھی ہے کہ اپنے معاشرے میں ارتداد کی اس وبا کو روکنے کے لیے قدم اٹھائیں اور اس کے لیے کچھ نظام اور کوئی پروگرام بنائیں تاکہ ہمارے بچے بچیاں الحاد سے، ارتداد سے بچیں. بعض گاؤں دیہات میں بھی یہ ہوتا ہے، وہاں سیاسی دباؤ کی وجہ سے یا مادی فائدے کی وجہ سے ہوتا ہے. پڑھے لکھے علاقوں میں، شہروں میں یہ پڑھے لکھے ہونے کی وجہ سے اور بہت آگے کی سوچنے کی وجہ سے، دنیاوی تعلیم کی وجہ سے یہ چیز ہوتی ہے، اور ماحول کے بگاڑ کی وجہ سے، کالج اور کال سینٹر اور اس طرح کے دنیاوی اداروں کی وجہ سے ہوتی ہے. تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے جو دیکھنے میں آ رہا ہے. پہلے بھی ہوتا تھا لیکن آج زیادہ ہو رہا ہے اور اس میں میڈیا کا بھی بڑا دخل ہے. تو اس تعلق سے مسلمانوں کو سوچنے کی ضرورت ہے. نمبر 2، جو اس دور کا بہت بڑا فتنہ ہے وہ نوجوانوں کا اسلام کی سیاسی تعبیر کرتے ہوئے دہشت گردی کی طرف یا حکومتوں سے مزاحمت کی طرف اور اس طرح کی چیزوں میں ملوث ہو کر اسلام کو اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا فتنہ. نوجوان طبقہ اسلام کے بارے میں اس میں حمیت ہوتی ہے، دینداری اس کے اندر ہوتی ہے. یہ دیندار طبقہ ایک دوسری گمراہی میں مبتلا ہوتا ہے. اسلامی نظام کو نافذ کرنا ہے، سماج میں اسلامی قانون آنا چاہیے. اب دیکھتا ہے کہ حکومت مسلمان نہیں ہے یا مسلم ملکوں میں رہتا ہے، دیکھتا ہے کچھ چیزوں میں اسلامی احکام کا نفاذ نہیں ہے. اب وہ یہ کرنے لگتا ہے کہ اپنی اپنی حکومتوں کے خلاف سازش کرنے لگتا ہے. مسلم حکومت ہے تو وہاں کے حکمرانوں کی تکفیر کرنا، غیر مسلم حکومت میں ہے تو وہاں اسلامی نظام لانے کے لیے خفیہ تدبیریں کرنا، تنظیمیں بنانا اور اس طرح سے دہشت گردی کے راستے کو اپنانا اور دوسرے ملکوں کے لوگوں سے میڈیا کے ذریعے سے جڑ کر ایک خفیہ تحریک چلانا. اس سے حاصل کچھ ہوتا نہیں، اس سے کچھ حاصل ہوتا نہیں. اس سے بس یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ حکومت ایسے لوگوں کو پکڑتی ہے اور ان لوگوں کو بھی پکڑتی ہے جو ان کے دائرے میں تھے، ان کے کنیکشن میں تھے. یا پھر پروٹیسٹ کے راستے پر نکلنا اور پھر پتھر بازی کرنا اور اس طرح کی چیزیں کرنا. حکومت کچھ نہیں کرتی ہے. لا اینڈ آرڈر کیا کرتا ہے؟ اس کو بھی پکڑتا، پورے لوگوں کا ویڈیو نکالا جاتا ہے اور سب کو لے کر جیل میں بند کر دیا جاتا ہے. پھر بڑی بڑی رقمیں ضمانت میں دے کر ان کو چھڑانا پڑتا ہے. پڑھا لکھا طبقہ ہے تو اس طبقے کو پھر اس کا کریئر خراب ہو جاتا ہے، کہیں جاب نہیں ملتا کیونکہ اس پر کیس ہے، اس کا پاسپورٹ نہیں بن سکتا، وہ باہر کمپنیوں میں جاب نہیں کر سکتا ہے. اچھا خاصا پڑھا لکھا ہے لیکن ایک پروٹیسٹ میں چلا گیا. پتھر اس نے نہیں مارا تھا، کسی اجنبی نے مارا تھا، شاید وہ مسلمان بھی نہیں تھا، لیکن اس کی وجہ سے سارے مسلمانوں پر زد پڑتی ہے. ان کو دیش دروہی اور نہ جانے کیا کیا قرار دے کر سالوں سال ان کے کیس بنے رہتے ہیں اور وہ اس سے نکل نہیں پاتے ہیں. بعض اوقات اس کے نتیجے میں فسادات بھی ہوتے ہیں، جوابی کارروائیاں بھی ہوتی ہیں، مسلمانوں کو نقصان ہوتا ہے. ایک بڑا طبقہ نوجوانوں کا اس راستے پر نکلتا ہے اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اتنا زیادہ جذباتی ہوتا ہے کہ جو علماء ان کا ساتھ نہ دیں ایسے علماء کو بھی وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے.
جو علماء حکمت کی بات کریں، صبر کی بات کریں، ان کے نزدیک بزدل قرار پاتے ہیں۔ ایسے علماء حکومت کے بکے ہوئے قرار پاتے ہیں۔ ایسے علماء کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ ان علماء کو دنیا کے حالات ہی معلوم نہیں ہے، ان کو بس طہارت کے اور نماز کے مسائل معلوم ہے۔ تجربہ کار علماء، عمر دراز علماء، سیاست کا علم رکھنے والے علماء، عالمی حالات پر نگاہ رکھنے والے علماء سمجھداری کی جب بات کرتے ہیں تو نوجوان اس کو سنتے نہیں ہیں۔ آپ تو بس صبر کی بات کرتے ہیں، آپ تو بس حکمت کی بات کرتے ہیں۔ جب بھی بات آتی ہے تو آپ صلح حدیبیہ کی بات کرتے ہیں، فلاں بات آپ کرتے ہیں، مکی دور کی بات کرتے ہیں۔ کب تک مکی دور میں رہیں گے؟ مدنی دور چل رہا ہے، مسلمانوں کے پاس اتنی ساری طاقت ہے۔ اس طرح کی جذباتی باتیں کر کے اور ادھورے علم کی بنیاد پر، اور پھر بعض اوقات ایسی تنظیمیں میڈیا، سوشل میڈیا کے ذریعے سے نوجوانوں کو ورغلاتی ہیں جو سرحدوں پار ہوتی ہیں، اور مسلمانوں کے نوجوانوں کے جذبات کو بھڑکا کر ان کو غلط راہوں پر ڈالتے ہیں۔ کچھ بھی نہیں ملتا ہے، سالوں سال گزر گئے، اسلامی حکومت اور نظام حکومت کا اور حکومت الہیہ کا قیام، اس کا بس خواب ہی خواب رہتا ہے۔ ان کی زندگیاں جیلوں میں کٹتی ہیں، پھر ماں اس کی انتظار میں مر جاتی ہے، باپ شکار ہوتا ہے بیماریوں کا، اس کے بچے اس کے ہوتے ہوئے یتیم ہو جاتے ہیں، بیوی اس کی موجودگی میں بیوہ کی طرح زندگی گزارتی ہے، سالوں سال اس کے نکل جاتے ہیں۔ ایک بڑا فتنہ اس دور کا یہ ہے، خاص کر کے پڑھا لکھا نوجوان اس میں شریک، کہ میڈیا کی وجہ سے اس کا ذہن بگڑتا ہے، اسلامی جذبہ اس کا ہوتا ہے اور وہ کچھ آگے کا کام کرنا چاہتا ہے۔ کب تک پہلی جماعت میں پڑھتے رہو گے طہارت، توحید، اور کب تک نماز روزہ اس میں پڑھے رہو گے؟ آگے کا کام کرنا ہے ہم کو، کیا؟ اسلامی حکومت قائم کرنا ہے، حق کی آواز بلند کرنا ہے، حق کو غالب کرنا ہے۔ حق کو غالب کرنے میں یہ مسلمانوں کے لیے مصیبت بن جاتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مسلمان بس میں چڑھیں، ٹرین میں چڑھیں، پلین میں چڑھیں، ہر آدمی ان کو دہشت گرد کی نگاہ سے دیکھتا ہے، کچھ لوگوں کی غلطیوں کی وجہ سے۔ بعض اوقات وہ غلطیاں واقعی غلطیاں بھی نہیں ہوتی ہیں، بس اپنی ابتدائی مرحلے میں ہوتی ہیں، انہوں نے کچھ کیا بھی نہیں ہوتا ہے، سوشل میڈیا پر باتیں کی ہوتی ہیں، یا بس کچھ چھوٹی موٹی غلطی ہوتی ہے، لیکن مستقبل میں غلطی کرنے کا امکان ہے۔ حکومت کب تک انتظار کرے گی؟ پکڑ لیا جاتا ہے ان کو۔ اس طرح کی چیزوں کی وجہ سے ایک بڑا طبقہ نوجوانوں کو جیلوں میں بیٹھا ہوا ہے، کیا کچھ نہیں ہے، میڈیا میں، سوشل میڈیا میں ایسے کمنٹس کیے ہیں جو ان کو مجرم ثابت کرنے کے لیے قانونی طور پر کافی ہے۔ اب ثابت کرتے رہو کہ میں کچھ نہیں کرنے والا تھا، میں نے کچھ نہیں کیا، کرتے رہو ثابت، زندگی پڑی رہے گی۔ 10 سال کے بعد تمہارا کیس آئے گا اور 2 سال میں باہر نکلو گے یہ کہ تم نے کچھ کیا نہیں ہے۔ 12 سال آپ کے گئے اندر، حاصل کچھ بھی نہیں ہوا۔ اب پہلے وہ علماء کو بولتا تھا، اب خود جو ہے نہ دینی مجالس میں بیٹھ سکتا ہے، نہ دینی مجالس کا انعقاد کر سکتا ہے، نہ کسی اور کام میں مشغول ہو سکتا ہے، وہ اجنبی ہو کر رہ جاتا ہے۔ پہلے کم سے کم اتنا تو راستہ تھا کہ لوگوں کو دین کی بات بتائے، اب وہ بھی نہیں کر سکتا ہے، کسی سے بات کرے فوراً پولیس آ جائے، کیا کر رہے تھے۔ بلکہ بعض لوگ جیلوں میں جا کے بیٹھتے ہیں اور بولتے ہیں ماشاءاللہ ہم جیل میں دین کا کام کر رہے ہیں، یہاں پر درس ہو رہا ہے، توحید سکھا رہے ہیں، کئیوں کو مسلمان بنا لیا۔ باہر نہیں کر سکتے تھے، اندر جا کے کرنے کی ضرورت تھی۔ وہی کام جو علماء باہر کر رہے تھے ان کو بزدل قرار دیا اور فضول کام بتایا، آگے کا کام کرنے کی دعوت ان کو دی، لیکن خود جیل میں جا کر وہی کام کر رہے ہیں جو باہر علماء کر رہے ہیں۔ کیا کام کر لیا آپ نے بتائیے؟ حاصل کیا ہوا؟ اسلام کا نام خراب، کچھ لوگوں کی نادانی کی وجہ سے، جبکہ ان کے جذبات دینی ہیں، لیکن صرف جذبہ صحیح ہونا ضروری نہیں ہے، اس جذبے کا دین کے، علم کے، کتاب و سنت کے دلائل اور اس کے صحیح فہم کے تابع ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے اس امت کا سب سے پہلا فرقہ جو بدترین فرقہ کہلایا، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کے کتے قرار دیا، وہ پہلا فرقہ، گمراہ فرقہ، اس نے حضرت علی کو کافر قرار دیا قرآن کی آیت کی بنیاد پر، صحیح فہم نہیں، بلکہ اس فرقے کا پہلا شخص، اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کر دیا کہ آپ کی تقسیم انصاف کی، عدل و انصاف کی تقسیم نہیں ہے، آپ انصاف کیجئے۔ نبی پر اعتراض کر دیا۔ اپنے فہم کو بنیاد بنانا اور علم والوں پر تنقید کرنا اور ان کے فیصلوں کو غلط بتانا، یہ خوارج کی شان ہے، یہ ان کی صفت ہے، یہ ان کا عیب اور ان کی گمراہی ہے۔ بڑی وجہ اس کی ہوتی ہے کہ نوجوان ماننے کو ہی تیار نہیں ہوتا کہ علماء کے تابع ہونا چاہیے، ہم کو جو سمجھا وہ صحیح ہے۔ پھر میڈیا کا شکار ہو جاتے ہیں، علماء کی بجائے پروفیسروں کی باتیں سنتے ہیں، ایسے لوگوں کی باتیں سنتے ہیں جو مغرب میں سیکھ کر آئے ہیں اور ریولوشن کی بات کرتے ہیں، سب ہم کو تبدیل کرنا ہے۔ پھر نوجوان پکڑے جاتے ہیں اور ان کو بہکانے والے غائب ہو جاتے ہیں، یہ پھنس جاتے ہیں۔
یہ جو مسئلہ ہے اس دور کا، یہ نہ صرف یہ کہ نوجوانوں کی زندگی برباد ہوتی ہے، ان کے خاندان تباہ ہوتے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اسلام کی شبیہ بگڑتی ہے۔ امت کو سالوں سال اس کے لیے مسائل بھگتنے پڑتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں مسجدیں، مدارس اور مسلمانوں کے جو بھی دینی کام ہیں سب اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں اور سب کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، جدھر کے ادھر ہے، بلکہ اور پیچھے چلے جاتے ہیں۔ لہٰذا یہ جو دوسرا مسئلہ ہے، اس کے بارے میں بھی سوچنے کی ضرورت ہے، اس کے بارے میں بھی سوچنے کی ضرورت ہے۔ تیسری جو چیز ہے جو اس دور کے فتنوں میں سے ہے، وہ ہے انکار حدیث کا فتنہ۔ انکار حدیث کا فتنہ۔ قرآن ہمارے لیے کافی ہے، اور یہ بیماری عام طور سے ایسے طبقے میں آتی ہے جو پڑھا لکھا ہوتا ہے، دنیاوی اعتبار سے پڑھا لکھا ہوتا ہے، عقل اور سائنس کو ترجیح دینے والا ہوتا ہے، بڑا پروفیسر ہے، پی ایچ ڈی ہے، ریسرچ والا ہے، سائنس کی پڑھائی کر چکا ہے۔ اب اس کے بعد میں جب وہ قرآن و سنت کو دیکھتا ہے، اور خاص کر کے سنت کو دیکھتا ہے، تو اس میں بہت ساری باتیں اس کی عقل سے ٹکراتی ہیں، بہت سارے احکام اس کی خواہشات سے ٹکراتے ہیں، اور یہ اصل بنیاد ہوتی ہے۔ پھر اس کو شک پیدا ہونے لگتا ہے کہ یہ کتنی صحیح بات ہے۔ بعض اوقات وہ قرآن کا مطالعہ کرتا ہے اور پھر اس کے ساتھ میں سنت کو جوڑ کر دیکھتا ہے، تو کبھی یہ دکھائی دیتا کہ یہ بات تو قرآن میں نہیں ہے، کبھی یہ دکھائی دیتا کہ یہ بات تو قرآن کے خلاف ہے، کبھی یہ دکھائی دیتا کہ یہ تو قید قرآن میں نہیں ہے، یہ زیادہ کیوں آ گیا۔ پھر دھیرے دھیرے حدیث میں، سنت میں جو تفاصیل آئی ہیں، اس کے لیے ایک جنگل کی طرح اور قید خانے کی طرح اس کو دکھائی دیتا ہے۔ داڑھی کا حکم قرآن میں نہیں ہے، عذاب قبر کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، فلاں چیز قرآن میں نہیں ہے، فلاں چیز عقل سے ٹکراتی ہے، فلاں چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف ہے، فلاں چیز انبیاء کی شان کے خلاف ہے۔ یہ اپنے آپ کو پیمانہ بنا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جانچنے والا بن جاتا ہے۔ ضروری نہیں سمجھتا ہے کہ حدیث کے سمجھنے کے لیے یا حدیث کے جانچنے کے لیے امت سالوں سے، صدیوں سے کن باتوں کو بنیاد مانتی آئی ہے۔ یہ حدیث صحیح نہیں آ رہی، سمجھ میں نہیں آ رہی، یہ حدیث صحیح نہیں لگ رہی ہے، کرتے کرتے بعض اوقات وقت ایسا آتا ہے کہ وہ حدیث کے پورے مجموعے کو سازش، ایرانی سازش قرار دے کر اس کو رد کر دیتا ہے۔ یہ اجمیوں کی سازش ہے، ہمارے لیے قرآن کافی ہے، حدیثوں کا انکار کر دیتا ہے۔ آزادی کے لیے اور حوصلے اور تحقیق کی ہمت کی کمی کے نتیجے میں چیز پیدا ہوتی ہے۔ کبھی خواہش پرستی کی بنیاد پر ہوتی ہے کہ وہ ساری قیودات نہیں چاہتا ہے، قرآن میں مجملات ہے، بس اس کو ہی پکڑ کے چلو۔ پھر حالت یہ پہنچتی ہے کہ نماز کا بھی معاملہ یہ ہو جاتا ہے کہ قرآن میں صلاۃ کا معاملہ کیا ہے، صلاۃ دعا کو کہتے ہیں، بس ہم کو صبح شام دعا کرنا ہے اللہ سے۔ حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ پھر نماز کی بھی تفاصیل کہاں ہے قرآن میں۔ حدیث کا انکار، قبر کے عذاب کا انکار، جادو کا انکار، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں، شرعی احکام کا انکار۔ پڑھا لکھا طبقہ اس کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس میں کبھی محدثین سے بدگمانی ہوتی ہے، وہ انسان تھے یا ایرانی تھے، سارے محدثین قریشی اس میں نہیں ہیں، عرب کے لوگ نہیں تھے، ایران کی سازش ہے۔ اور کبھی اس میں تطبیق کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے کہ قرآن کی آیت ہے اور حدیث ہے، دونوں میں تطبیق کیسے دی جائے، ان کو معلوم نہیں ہوتا ہے، کیونکہ بنیادی علوم ان کے پاس نہیں ہوتے ہیں۔ کبھی علماء کی صحبت میں بیٹھنے کی توفیق نہیں ملتی ہے، کوئی کیمبرج میں پڑھا ہوتا ہے اور کوئی کسی اور یونیورسٹی میں، کوئی کالج کی پڑھائی کیا ہوتا ہے اور وہ ترجموں ہی میں جی رہا ہوتا ہے، اس کو عربی کے الفاظ بھی معلوم نہیں ہوتے کہ اس حدیث کا واقعی لفظ کیا ہے اور آیت کا واقعی لفظ کیا ہے۔ وہ اپنے طور پر دین کو سمجھتا ہے اور اپنی عقل کو بنیاد بنا لیتا ہے، ایک دو آیت قرآن کی عقل کے بارے میں لے لیتا ہے اور بتا دیکھو عقل بھی تو ہے، اور سائنس اصل ہے۔ سائنس کی عظمت دل پر اتنی چھا جاتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کی عظمت بھی اس کے پس پش چھپ جاتی ہے، اور آدمی حدیثوں کا دھڑلے سے انکار کرنے لگ جاتا ہے اور اپنے آپ کو سمجھدار سمجھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو کچھ رسول تم کو دیں لے لو، اور جس سے روک دیں رک جاؤ۔ یہ نہیں کہا کہ جو قرآن میں ہو وہ لو اور قرآن میں نہ ہو تو مت لو۔ یہ نہیں کہا کہ جو عقل میں آئے لو، عقل میں نہ آئے تو مت لو۔ یہ نہیں کہا کہ سائنس کے مطابق ہو، مشاہدے کے مطابق ہو تو لو ورنہ مت لو۔ علی الاطلاق اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ یہ بھی نہیں کہا کہ قرآن میں ہو تو لو، قرآن میں نہ ہو تو مت لو۔ اللہ نے قید نہیں لگائی، لیکن قرآن کا غلط فہم انسان کو انکار حدیث کی طرف لے جاتا ہے۔ بعض لوگ جہالت میں ان کو اہل قرآن کہتے ہیں، وہ اہل قرآن نہیں ہے، وہ منکرین حدیث ہیں۔
اور پڑھا لکھا طبقہ اس کا شکار ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے دور میں اس کے بارے میں بتایا تھا، اور کئی حدیثیں اس بارے میں ہیں کہ میں تمہیں ایسے حال میں نہ پاؤں کہ تم میں سے کوئی آدمی اپنے تخت پر بیٹھا ہو اور کہے کہ ہم تو بس قرآن کو مانیں گے اور حدیث کو ہم نہیں مانیں گے، کیونکہ یہ قرآن کے خلاف ہم کو دکھائی دیتی، قرآن ہمارے لیے کافی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے دور میں اس بارے میں بتایا تھا۔ تو عقل کی بنیاد پر، سائنس کی بنیاد پر، خواہشات کی بنیاد پر اور قرآن کی بنیاد پر احادیث کا انکار نہیں کیا جا سکتا، جبکہ حدیثیں صحیح ہیں، ان میں تطبیق کی کوشش کی جائے گی اور اس کے لیے علماء کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور علماء نے مستقل کتابیں اس پر لکھی، لیکن آدمی محنت نہیں کرنا چاہتا ہے، اس لیے آدمی کیا کرتا ہے، انکار کو آسان شارٹ کٹ مان لیتا ہے۔ لہٰذا یہ بھی ایک بڑا فتنہ ہے۔ اور ایک فتنہ ہے جو بہت بڑا فتنہ ہے، جو بہت سارے فتنوں کو اپنے اندر لیے ہوئے ہیں، پچھلے جتنے فتنے ہیں ان کی ایک وجہ یہ بھی ہے، وہ ہے رویبضہ کا فتنہ۔ ایسے لوگ جو جاہل قسم کے ہیں، بنیادی علوم دین کے ان کے پاس نہیں ہیں، لیکن بولنے کا شوق ہے، سیکھنے کے شوق پر سکھانے کا اور بولنے کا شوق غالب ہے۔ ایسے لوگ دین کے بنیادی علوم حاصل نہیں کرتے ہیں، قرآن و سنت کا گہرا مطالعہ نہیں کرتے ہیں، علماء کی صحبت اور علماء سے پوچھنے کی توفیق ان کو نہیں ملتی ہے، لیکن چونکہ انٹرنیٹ کا دور ہے، یوٹیوب ہے، فیس بک ہے، اور اس طرح سے جتنے بھی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم ہیں، اس پر لوگوں کے سامنے نمایاں ہونے کا شوق ان کو زیادہ ہوتا ہے، اور کبھی یہ شوق دعوت کا بھی شوق ہوتا ہے، کبھی یہ خود نمائی کا شوق ہوتا ہے، اور کبھی دین کی دعوت کا جذبہ ہوتا ہے۔ اس جذبے کے تحت آدمی کھڑا ہو کر دین کی بات کرنے لگتا ہے، بلکہ دین کی بات کرتے 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 سیاست میں بھی بولنے لگ جاتا ہے، بلکہ ایسے معاملات میں بولتا ہے جس میں چپ رہنا اس پر لازم اور فرض ہے، بلکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایسے معاملے میں بولتا ہے جس میں علماء خاموش ہوتے ہیں، اور صراحت سے بولتا بھی ہے، میں نے دیکھا کوئی علماء، کوئی عالم اس پر نہیں بول رہا ہے، لہٰذا مجبور ہو کر میں بول رہا ہوں۔ یہ بھی نہیں سوچتا کہ مجھے چپ ہونا چاہیے تھا، جب علماء چپ ہیں تو مجھ کو چپ ہونا چاہیے تھا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں ہیں، آپ نے صحابہ کی مجلس میں کہا، بتاؤ وہ کون سا پیڑ ہے کہ جس کے پتے گرتے نہیں ہیں، جس کے پتے جھڑتے نہیں ہیں، اس کی مثال مومن کی طرح جو ہر موسم میں اپنا پھل دیتا ہے۔ کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں بات آئی کہ وہ کھجور کا پیڑ ہے، لیکن میں نے دیکھا کہ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سارے صحابہ میں سب سے افضل ہیں، علم والے ہیں، میں نے دیکھا کہ یہ دونوں صحابی خاموش ہیں، تو میری جرت نہیں ہوئی کہ میں بولوں، میں بھی خاموش رہا۔ بعد میں والد صاحب سے کہا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میرے دل میں بات آئی تھی، کہا کہ تم نے بتایا کیوں نہیں؟ کہا آپ دونوں خاموش تھے تو میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ میں بولوں۔ یہ ادب ہے کہ جس معاملے میں علماء خاموش ہیں، آدمی سوچے کہ اتنے بڑے بڑے لوگ نہیں بول رہے ہیں، میں کیوں بولوں؟ مجھ کو بھی ان کی اقتداء میں خاموش رہنا چاہیے۔ لیکن خود نمائی کا شوق اور اپنے بارے میں حسن ظن، اپنے بارے میں خوش فہمی اور دعوت کا شوق اور وسائل کی فراہمی انسان کو بے وقوف بناتی ہے، اور آدمی ایسے معاملات میں بولتا ہے جو عالمی سطح کے ہوتے ہیں، جس میں اس کو نہیں بولنا چاہیے۔ اس کی وجہ سے کئی لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، بلکہ ایسے جاہلوں کو سن کر علماء پر تنقید کرتے ہیں کہ دیکھو کم سے کم وہ تو بولا، آپ تو چپ ہیں۔ اتنے سارے علماء دیکھیے خاموش ہیں، اور وہ کتنا بہادر ہے جو بول رہا ہے، جبکہ اس کی بات بالکل فضول بات ہوتی ہے، علمی بات نہیں ہوتی، اور غلط ہوتی ہے، اور غلط رہنمائی دیتا ہے امت کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں سے بچنے کے لیے کہا ہے۔ آپ نے فرمایا، انہا ستأتی علی الناس سنون خداع، بعد میں ایسا دور آئے گا، ایسے سال آئیں گے، ایسا زمانہ آئے گا جس میں کنفیوژن ہوگا، دھوکہ ہوگا، سمجھ میں نہیں آئے گا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ یصدق فیہا الکاذب ویکذب فیہا الصادق، ایسا دور ہوگا کہ سچے کو جھوٹے کو سچا مانا جائے گا، اس کی بات کی تصدیق ہوگی، اور سچے کو جھٹلایا جائے گا۔ وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ وَيُخَوَّنُ فِيهَا الْأَمِينُ، خائن کو، خیانت کرنے والے کو اس میں امین مانا جائے گا، اور امانت دار پر خیانت کی تہمتیں لگیں گی۔ وَيَنْتِقُ فِيهَا الرُّوَيْبِضَةُ، اور ایسا دور ہوگا جس میں رویبضہ بولنے لگیں گے، بڑبڑانے لگیں گے۔ قِيلَ وَمَا الرُّوَيْبِضَةُ، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ رویبضہ کیا چیز ہے؟ قال السفیہ یتکلم فی امر العام، بے وقوف قسم کا آدمی ہوگا، پرلے درجے کا جاہل ہوگا، بالکل بھی علم سمجھ اس میں نہیں ہوگی، سفیہ بے وقوف آدمی جو امت کے عمومی معاملات میں گفتگو کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے گا،
خود اس کو عقل نہیں ہوگی، اپنے گھر کے مسائل حل نہیں کرنے کی صلاحیت اس میں نہیں ہوگی، اپنی زندگی میں 50 غلطیاں اس نے کی ہوں گی، لیکن امت کو، علماء کو، حکام کو رہنمائی دے گا اور اسٹریٹجی بتائے گا کہ امت کے عروج کے لیے، امت کی کامیابی کے لیے، علماء کے لیے، مدارس کے لیے اور سیاست دانوں کے لیے اس وقت کرنے کا کام کیا ہے۔ آپ نے کئی لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ عالم کے پاس آ کر عالم کو مشورہ دیں گے آپ نے کیا کرنا چاہیے، لیکن اپنی زندگی میں وہ عالم سے مشورہ خود نہیں کرے گا کہ مجھ کو کیا کرنا چاہیے۔ علماء کو مشورہ دینے والے آپ کو بہت ملیں گے، علماء سے مشورہ لینے والے کتنے، جبکہ وہ زیادہ مستحق ہوگا کہ علماء سے خود اپنے بارے میں مشورہ لے۔ اپنی زندگی میں 50 فیلئر اس کے ہیں۔ ایسا دور آئے گا، اور آج ہم اس دور میں جی رہے ہیں، کیوں؟ یوٹیوب کی وجہ سے، فیس بک کی وجہ سے، انسٹاگرام کی وجہ سے، ٹک ٹاک کی وجہ سے، اور اس طرح کے جتنے بھی اور پلیٹ فارم ہیں، اس کی وجہ سے ایک بڑا طبقہ ہے جو آج بول رہا ہے اور لوگ اس کو سن رہے ہیں۔ کتنے منحرفین ہیں، اچھے انداز میں بولتا ہے، اس وجہ سے لوگ اس کے دیوانے ہیں۔ ایسے انداز میں بولتا ہے کہ دل پر بات کا اثر ہوتا ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ یہ صحیح بول رہا ہے کہ غلط بول رہا ہے، یہ دیکھتا ہے کہ اس کے فالوور کتنے ہیں، یہ نہیں دیکھتا کہ یہ کس کو فالو کرتا ہے، اس کے فالوور زیادہ ہے، ملین سے لوگ اس کو مانتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے پیچھے جانے کی وجہ سے ایک بڑا طبقہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ ہم کو بچنا چاہیے، ہم کو علماء کی تابعداری میں جینا چاہیے، ان سے دین کے مسائل پوچھنا چاہیے، چاہے عقیدہ ہو، احکام ہو، چاہے وہ عام عالمی معاملات ہوں، اس میں بھی علماء سے رہنمائی لینا چاہیے۔ تو یہ ایک بڑا مسئلہ اس زمانے کا ہے کہ اہل بدعات سے، منحرفین سے، یا اسی طرح سے جاہل قسم کے لوگوں سے جن کو بولنا آتا ہے لیکن سمجھ ان کے پاس نہیں، جو صحیح نہیں بولتے ہیں، انداز اچھا ہے لیکن ان کے پاس علم نہیں ہے، ایسے لوگوں کی بات سنتے ہیں۔ ان کی بجائے علماء کی بات سننا چاہیے، چاہے وہ کتنے ہی ٹھنڈے انداز میں بولیں، چاہے آپ کو اس سے نیند کیوں نہ آتی ہو۔ مرنے سے اچھا ہے کہ نیند آئے، ہلاک ہونے سے بہتر ہے یہ۔ علماء کی مجلسوں میں بیٹھنا، ان سے دین کی بات سیکھنا، اور انداز والوں کے پیچھے نہیں جانا، حق والوں کے پیچھے جانا، یہ اس دور میں بہت ضروری ہے۔ پانچویں اور آخری چیز میں بیان کر کے اپنی جگہ لوں گا۔ پانچواں جو فتنہ ہے وہ صحابہ کے بارے میں بدزبانی کا فتنہ ہے جو بڑھتا جا رہا ہے۔ پہلے چیز زیادہ نہیں تھی، پہلے چیز صرف رافضیوں میں پائی جاتی تھی، لیکن دھیرے دھیرے یہ وبا اہل سنہ کے بعض جہلا میں بھی آ رہی ہے۔ بعض ایسے لوگ جو رافضیوں کے ایجنٹ ہوں، چاہے وہ واقعی ہوں یا خود سے بنے ہوں یا ان سے متاثر ہوں یا ایجنٹ ہوں، ایسے لوگ بولنے والے بن کر میڈیا میں چھائے ہوئے ہیں ایسے مسائل پر جن پر علماء صرف مدارس میں گفتگو کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے سامنے جو واقعی اس کے اہل ہیں۔ لیکن یہ لوگ پھیٹے باندھ کر پڑوس کے ملک سے ایسے مسائل پر بول رہے ہیں جو عوام میں نہیں بولے جانے چاہیے۔ صحابہ کی اختلافات، صحابہ کی جنگیں، ایسی چیزوں کے بارے میں اس انداز میں کہ علماء چھپاتے ہیں، ہم بیان کر رہے ہیں، یہ بات بخاری میں ہے، یہ فلاں کتاب میں ہے، یہ فلاں کتاب میں، دیکھو علماء آپ کے سامنے بیان نہیں کرتے، میں بیان کر رہا ہوں۔ اور پھر صحابہ کی جنگوں کے بارے میں صرف روایات نقل نہیں کرتے ہیں بلکہ ان پر ایسے تبصرے کرتے ہیں جن سے بعض صحابہ کے بارے میں، خصوصاً حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں دل میں برائی آتی ہے۔ لیکن جب ایک چھید کھل جاتا ہے، دل میں ایک سوراخ ہو جاتا ہے، پھر دھیرے دھیرے وہ بدگمانی ابو بکر و عمر اور دوسرے صحابہ کی طرف بھی چلی جاتی ہے۔ اس کی لپیٹ میں حضرت عائشہ بھی آتی ہے، اس کی لپیٹ میں اور صحابہ بھی آتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بھی آتے ہیں۔ دھیرے دھیرے یہ مرض شیطان راستہ دل میں ہموار کرتا ہے تمام صحابہ کے بارے میں، اور بعض اوقات نوبت یہ آتی ہے کہ آدمی پہ صحابہ سے اتنا بدظن ہو جاتا ہے، پھر حدیث اور قرآن کے بارے میں بھی شک میں پڑ جاتا ہے، کیونکہ یہی تو ناقل ہیں۔ ہم تک قرآن کس نے پہنچایا؟ صحابہ نے۔ حدیث کس نے پہنچائی؟ صحابہ نے۔ لیکن جب انہی کے بارے میں اعتماد ختم ہو جائے گا اور پھر یہ کہا جائے گا کہ ان لوگوں میں بھی منافقین تھے، کون تھا معلوم نہیں، آپ بتائیے کس پر اعتماد کرو گے آپ؟ جبکہ صحابہ کے نام لے لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اعتماد کو جتایا ہے، بلکہ ان کے بارے میں، بہتوں کے بارے میں جنت کی واضح فضیلت دی ہے، نام لے لے کر۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیتیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کے وعدے کیے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب کے لیے، چاہے وہ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے ہوں، فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے ہوں، سب کے لیے اللہ کی طرف سے الحسنہ کا وعدہ ہے، جنت کا وعدہ ہے۔
للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، یہاں الحسنى سے مراد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حسنى سے مراد جنت ہے، اور زیادہ سے مراد اللہ کی رؤیت، اللہ کا دیدار ہے۔ ابن ابی عاصم نے اس کو روایت کیا ہے۔ لیکن پھر ایسا آدمی آئے جو کہے کہ دیکھو فتح مکہ کے بعد جو مسلمان ہوئے نا وہ صرف ڈر کی وجہ سے، تلوار کی ڈر کی وجہ سے، مال کی وجہ سے مسلمان، بتائیے آپ صحابہ کے بارے میں کیا دل میں بات آئے گی؟ پھر کون کون ہے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ایسی بات چھوڑ دینا جیسے پاؤں میں سانپ چھوڑ دینا ہے کہ آدمی پھر لوگوں کے بارے میں شک کرتا پھرے کہ معلوم نہیں کون ہے۔ زمانوں سے علماء مانتے چلے آئے ہیں کہ صحابہ سب کے سب قابل اعتماد ہیں، اب یہ بولنے لگے کہ نہیں ایسا نہیں ہے، ان میں بھی مراتب ہیں، کچھ ایسے ہیں جن پر بھروسہ نہیں کر سکتے ہیں، کچھ ایسے جنہوں نے ظلم و زیادتی کی، کچھ ایسے جنہوں نے غلط کام کیے، معلوم نہیں کون منافق تھا کون نہیں تھا، بعد میں مرتد ہو گئے۔ اس طرح کی باتیں کر کے امت کو صحابہ کے بارے میں شک میں ڈال دینا۔ اور لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور پھر کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی تو قرآن و حدیث سے بولتا ہے نا۔ قرآن و حدیث سے کون نہیں بولتا ہے؟ آپ باطل فرقوں کی تاریخ دیکھیں، آپ کو دکھائی دے گا کہ ہر فرقے کے پاس قرآن کی آیت کی دلیل ہے، حدیث کی دلیل ہے، لیکن اس کا معنی وہ کیا بیان کرتا ہے۔ حتیٰ کہ حضرت علی کو کافر قرار دینے والے جہنم کے کتے جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ان کے پاس بھی آیت تھی، کیا کریں گے آپ بتائیے؟ کیا یہ کہیں گے کہ ہاں ان کے پاس بھی تو آیت تھی نا، آیت کی بنیاد ہی پر تو حضرت علی کو کافر قرار دیا انہوں نے، آپ کیا بات مانیں گے؟ دلیل دینا کافی نہیں ہوتا ہے، دلیل کا جو چیز ثابت کرنا چاہ رہا ہے آدمی اس کے مطابق ہونا بھی ضروری ہے، ورنہ شرک کے لیے بھی دلیلیں ہیں، قبر پرستی کے لیے بھی دلیلیں ہیں، حدیث کے انکار کے لیے دلیلیں ہیں۔ اور عجیب بات ہے کہ حدیث کا انکار کرنے کے لیے آدمی حدیث سے دلیل دیتا ہے، اتنی جہالت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث لکھنے سے منع کیا تھا، وہ بھی حدیث دلیل دے رہا ہے، اور لیکن حدیث کا انکار کرنے کے لیے کس چیز کی دلیل نہیں دی جا سکتی، لیکن دلیل کا اس مسئلے کے موافق ہونا، اس کے مطابق ہونا، وہ مسئلہ اس دلیل سے نکلنا ضروری ہے۔ اکثر گمراہیاں متن کے نہ ہونے کی وجہ سے نہیں ہوتی ہیں، متن کے غلط سمجھنے کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ یہ جہل مرکب کا نتیجہ ہوتا ہے کہ آدمی ایک صحیح بات سے غلط مطلب سمجھ رہا ہوتا ہے اور پھر اسی پر ڈٹ جاتا ہے، اپنے کو حق پر مانتا ہے، اور باقی سارے لوگوں کو چاہے کتنا ہی سمجھائے ان کو گمراہ مانتا ہے۔ یہی معاملہ ہوتا ہے جب صحابہ کے بارے میں لب کشائی کرنے والے، ان کو گمراہ اور غلط قرار دینے والے، ان کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں بدگمانی ڈالنے والے بولتے ہیں، اور پھر علماء ان کے بارے میں بتاتے ہیں تو لوگ علماء کی نہیں سنتے، ان کو مانتے ہیں کہ وہ تو بخاری کی حدیث پیش کر رہا ہے، لیکن جو ثابت کر رہا ہے وہ بات اس سے ثابت نہیں ہوتی ہے۔ لہٰذا اس دور کا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ لوگ صحابہ کے بارے میں بولنے لگے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اذا ذکر اصحابی فامسکوا، جب میرے صحابہ کا ذکر چھڑے چپ ہو جاؤ، جب میرے صحابہ کا ذکر چھڑے چپ ہو جاؤ۔ امام الطبرانی نے الکبیر میں اس کو روایت کیا اور اس کی سند صحیح ہے۔ اس کی شرح میں علامہ الصنعانی کہتے ہیں اذا ذکر اصحابی، جب میرے صحابہ کا ذکر آئے کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں اذا ذکر ما شجر بینہم من الاختلافات، ان کے آپس کے جب اختلافات کا تذکرہ چھڑے، آپس میں جو ان کی نا اتفاقی جنگیں یا ان کی ناراضگیاں اس کا تذکرہ چھڑے، فامسکوا عن الخوض فی ذلک، اس میں باریکیاں نکالنا اور اس میں بال کی کھال نکالنے سے بچو، ایسی بات سے بچو جس سے ان کے بارے میں بدگمانی اور ان کی شان میں گستاخی کا دروازہ کھلتا ہے۔ فإنه ينشأ عنه ما لا يحمد من الخوض، اس لیے کہ تم ایسا دروازہ جب کھولو گے تو ایسی چیزیں وجود میں آئیں گی جو مناسب نہیں ہوں گی، اچھی باتیں نئی نتیجے میں نکلیں گی۔ لہٰذا صحابہ کے بارے میں غلط بیانی کرنا، صحابہ کے اختلافات پر اس انداز میں بولنا کہ پھر کسی نہ کسی صحابی کے بارے میں بدگمانی بلکہ بدزبانی کی نوبت آ جائے، یہ جائز نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جو میرے صحابہ کو گالی دے، میرے کسی صحابی کو گالی دے، اس کی شان میں گستاخی کرے، اس کی ذات میں عیب ایسا نکالے کہ وہ غیر معتبر ثابت ہو جائے، فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور سارے لوگوں کی لعنت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے ایسے لوگوں پر جو صحابہ کو برا کہیں۔ بعد کے دور میں ایسا ہوگا کہ لوگ اپنے اسلاف کو برا کہیں گے۔
لہٰذا یہ بہت ضروری ہے کہ ہم صحابہ کے مقام کو پہچانیں، اور ان کی جو باہم اختلافات ہوئے ہیں، آپس میں اختلافات ہوئے، یہاں تک کہ جنگیں بھی ہوئیں، ان کے بارے میں حسن ظن رکھیں، اچھا گمان رکھیں کہ وہ اپنی جگہ مجتہد تھے، اور فتنہ اس زمانے میں ہوا، اور بعض اوقات فتنے میں اچھا انسان بھی فیصلہ کرنے سے خطا کر جاتا ہے، اور ایسا اگر مجتہد خطا کر جائے تو اللہ کے ہاں وہ بھی اجر کا مستحق بنتا ہے، وہ بھی اجر کا مستحق بنتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم کو اس فتنے کے دور میں ان تمام فتنوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور علماء کی ماتحتی اختیار کرنے کی توفیق دے، اور دین کو صحیح طور پر کتاب و سنت کی بنیاد پر